اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1169 کے روز سے شروع ہوتا ہے، جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا گورنر اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمران خاندان کا نو نہال تھا، اور ایک اس لیے بھی کہ وہ کم عمری میں ہی بہترین تلوار بازی کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سپاہ گیری ورثے میں پائی تھی۔ اس کے ذہن میں حکمرانی کے معنی بادشاہت نہیں بلکہ اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھی۔ جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلش یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف اتحاد بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے بھی گریزاں ہے۔ وہ عیاش ہو گئے تھے۔ عورتیں اور شراب نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی تھی، وہاں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل بھی تاریک ہو رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے، اور بعض مسلمان حکمران شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے، جس کی حیثیت گنڈا ٹیکس کی سی تھی۔ مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کی عیش و عشرت میں کوئی فرق نہ آئے۔ صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں اس نے سپاہ گیری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی۔ نور الدین زنگی نے اسے جنگی چالیں سکھائی، ملک کے انتظامات کے سبق دیے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر اسے صلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا۔ اس کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، اس کی محبت کا وار اس سے کہیں زیادہ وار کرتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس نے کم عمری میں ہی اپنے آپ پیدا کر لی تھی۔ جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا تو کئی سینئر افسر اس کے مخالف ہو گئے، جو پہلے سے ہی گورنرشپ کی آس میں بیٹھے تھے۔ ایوبی نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار و محبت کی چاشنی تھی۔ استقبال کے وقت جب ایوبی ناجی سے ملا تو اس کے چہرے پر تبدیلی سی آ گئی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن ناجی اس کے باپ کی عمر کا تھا۔ درباری خوشامدیوں کی طرح جھک گیا، پھر ایوبی سے بغلگیر ہو گیا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی چوم کر کہا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی آپ کی جان کی حفاظت کے لیے بنے گا۔ تم میرے پاس زنگی اور شرکو کی امانت ہو۔ صلاح الدین ایوبی نے ناجی کا ہاتھ چوم کر کہا، محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیں، صلیبی سیاہ گھٹاؤں کی مانند چھا رہے ہیں۔ ناجی جواباً مسکرایا، جیسے ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ ناجی مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا۔ اس کی نفری 50,000 تھی۔ ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی، اور یہ فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی، جس کے زور پر وہ بے تاج بادشاہ بنا بیٹھا تھا۔ اللہ نے اس کو سازشی دماغ عطا کیا ہوا تھا۔ ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ اسے اس دور کا بادشاہ ساز بھی کہا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی مصر آمد پر پہلے پھولوں کی پتیاں بکھیرنا شروع کر دی، اور اس کے بعد ڈف کی تال پر لڑکیوں نے نغمے گانا شروع کر دیے۔ ایوبی نے پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیا۔ ناجی اور اس کا نائب دائیں بائیں تھے۔ وہ دونوں جھکے اور اسے آگے چلنے کی دعوت دی۔ صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر مسکرایا اور کہا، ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا، ہم حضور کی راہ میں آسمان سے تارے بھی توڑ کر بچھا سکتے ہیں۔
नाजी ने कहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मेरी राह में अगर कुछ बिछाना चाहते हो तो वो एक ही चीज है जो मेरे दिल को भाती है। आप हुक्म तो दें, वो कौन सी चीज है जो हजूर के दिल को भाती है? नाइब ने कहा, सुलेबियों की लाशें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराकर कहा, मुसलमान की जिंदगी फूलों की सेज नहीं। जानते नहीं हो सुलेबी सल्तनत उस्मानिया को चूहों की तरह खा रहे हैं, और जानते हो वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू कर दिया है। उनसे कहा, उठा लो ये फूल, उठा लो ये मेरे रास्ते से। मैंने इन पर कदम रखा तो मेरी रूह कांटों से छलनी हो जाएगी। हटा लो इन लड़कियों को मेरे रास्ते से। कहीं ऐसा न हो मेरी तलवार उनके इन सुनहरी बालों में उलझकर बेकार हो जाए। हजूर की चाहो अशमत, मुझे हजूर न कहो। अय्यूबी ने बोलने वाले को टोक दिया। कहा, मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर मिस्र आया हूँ। सुलेबी मेरे से ये पैगाम छीनकर बहरे रूम में डुबो देना चाहते हैं। मैं यहाँ बादशाह बनकर नहीं आया। अय्यूबी ये कहता हुआ दरबार में दाखिल हो गया और वहाँ के इंतजामात देखकर नाराज हुआ और सब इंतजामात खत्म करने का कहकर नाजी के साथ गवर्नर के कमरे में चला गया। 2 घंटे बाद नाजी गवर्नर के कमरे से बाहर निकला और दौड़ता हुआ अपने घोड़े पर सवार हुआ, एड़ मारी और हवा